جب کسی قوم کی تلوار میدان جنگ میں شکست کھا جاتی ہے تو اس کی تہذیب، تمدن، ثقافت، تعلیم، حتیٰ کہ اس کا قلم بھی ہار جاتا ہے۔ ہزار چاہنے کے باوجود بھی انسان اپنے تہذیب و تمدن، ثقافت، حتیٰ کہ اپنے دین پر مکمل عمل پیرا ہونے سے بھی رہ جاتا ہے۔ اس کی شریعت بھی رعایتوں پر مشتمل ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مغلوب قوم کو غالب قوت کے بنائے گئے تمام تر قوانین کے مطابق فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ جب دور غلامی کی رات طویل لمبی ہو جاتی ہے تو انسان اپنی غلامی پر فخر کرنے لگتا ہے۔ اس کی اپنی سابقہ ہر اس رویے پر شرمندگی ہونے لگتی ہے جس پر وہ اپنے ماضی میں فخر کیا کرتا تھا۔ جسمانی غلامی آہستہ آہستہ دل و دماغ کو بھی اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ وہ حاکم قوم کی زبان بولنے میں، ان جیسے کپڑے پہننے، کھانا کھانے اور رہن سہن پر فخر محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ غلامی کی انتہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے دور حاضر میں مروجہ سیاسی، معاشی، تعلیمی زندگی میں بکثرت مل جائیں گی۔ سیاسی زندگی میں اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ خلافت اور اس کے بعد بادشاہت کی جگہ نام نہاد جمہوری نظام نے لے لی۔ اب نظام سیاست اور حکومت ساری مسلم دنیا کو بھی اچھی لگ رہی ہے، اور روشن خیال مسلمان طبقہ بھی اسی کے گن گا رہا ہے اور اسی پر فخر محسوس کر رہا ہے، اور اس کو اپنا شاندار ماضی معیوب نظر آنے لگا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ بنیاد پرست ہیں، حقیقت پرست ہیں، حق شناس ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے کوئی معاشرے میں ایسا شخص ہمیں دکھائی دے جس کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار سودی ہے، تو لوگ اسے قطع تعلق کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر کے کھانے پینے کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنا تعلیمی نظام تھا، ہماری اپنی ثقافت تھی، اپنا معیار زندگی تھا، جس نے دنیا کے بڑے بڑے نامور علمی شخصیات پیدا کیے۔ اسی طرح فحاشی اور بے حیائی کو مسلمان کیا غیر مسلم بھی برا سمجھتے تھے جب مسلمانوں کو عروج تھا، اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ آج ہم غلام ہیں تو ہم اپنی زبان بولنے سے بھی آج شرمندہ ہیں۔ غلامی کے اس قدر جال میں جکڑے جا چکے ہیں کہ ہمارا رہن سہن ہماری تہذیب ثقافت کے مطابق رہا ہی نہیں، ہماری تعلیم ہماری اسلاف کی تعلیم کے مطابق رہی ہی نہیں، ہماری عزتیں آج گھروں کی روشن چراغ رہی ہی نہیں، ہر جگہ شمعیں انجمن بن چکی ہیں۔ ہماری تحریریں، تقریریں ہمارے شاندار ماضی کی خمیاز تھی، مگر آج سب کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، شیخ مرحوم کا اب وہ مجھے قول یاد آتا ہے کہ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جی ہاں ساتھیو، سال ہا سال کافر کی غلامی سے آزادی حاصل کیا ہوگی؟ ہم تو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے نظام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بات کو 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، مگر اس غلامی نے ہماری ہر چیز کو بدل ڈالا۔ آج انگریزی زبان بولنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزی لباس پہن کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش کو اپنے گھروں میں لا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ غور کیجئے، انگریز کی پینٹ اگر گھٹنوں میں پھٹ جائے تو ہم بھی اس کو پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بیٹی ہماری برہنہ ہو کر کے سڑکوں پہ دوڑے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ فوج، پولیس، رینجر، فضائیہ، نیوی، ہر طرف وہ آ جائے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسکولوں، چوکوں کے باہر اس کی تصویر چسپاں ہو، نیچے نام، ہر چیز لکھی ہو، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہماری نہ ثقافت ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اسلام ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے احکامات ہیں، مگر ہم لوگ سب کچھ کر کر بھی فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم غلامی کی اتھاہ گہرائیوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ہماری تقریبات میں بھی ہمارا رنگ دکھائی نہیں دیتا،
غیروں کے طور طریقے ہم لوگوں نے اپنا لیے، شادی بیاہ، جینا مرنا، ہر چیز کے اندر ہمارا اپنا کچھ رہا ہی نہیں. ہم سب کچھ بدل چکے ہیں. ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ اپنے من کی کرو، اپنی طبیعت کے مطابق چلو، اپنے مزاج کے مطابق چلو. شریعت ہم تو سو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں. اگر دور غلامی میں مذہبی تاریخ کو بھی دیکھا جائے تو یقین کیجئے اس دور میں بھی علماء کی بڑی تعداد سامنے آئی جس نے نہ جانے کیوں، جی ہاں، نہ جانے کیوں دین کو سیاست سے جدا کر کے اسلام کو دفاعی حالت میں پہنچا دیا. حالانکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، مگر وہ آج اس کفر کے نظام کے خلاف سی بھی نہیں کرتے، سا بھی نہیں کرتے. غلامی کا توق انہوں نے گلے میں ڈال لیا اور اپنی گدیاں، اپنی پیری مریدیاں اور اپنے جاہ و جلال ان کو پیش نظر رکھ کے وہ دنیا اور آخرت دونوں اپنی تباہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر افسوس اس بات کو ہم لوگ بالکل پس پش ڈال چکے ہیں. آج ہمارا سیاسی نظام قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مکمل رہنمائی آج موجود ہے، کل موجود تھی اور قیامت تک رہے گی، مگر ہم لوگوں نے منہ موڑ لیا اور ذلت و رسوائی کو ہم نے اپنے گلے میں پھندا بنا کر ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جی ہاں ساتھیوں، آج ان اوصاف کی اخلاص کے ساتھ کی گئی محنت جو ہمارے اسلاف نے کی تھی، آج ہم نے ان کو سمندر برد کر دیا ہے، زمین میں دفن کر دیا ہے. اور دور غلامی کی نحوست آج ہمارے ساتھ چمٹ چکی ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس غلامی سے نجات عطا فرمائے. آمین اللہم